It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, Capital Territory, and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کا صدر رائے سے منظور کر لیا. بل وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کیا تھا. اسلام آباد میں جلسوں کی جگہ مختص کرنے کا بل بھی منظور. بل میں کہا گیا اسلام آباد میں پہلی بار بغیر اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال جبکہ دوسری بار 10 سال قید ہوگی. جلسے کی مختص جگہ موزہ سنجانی یا کوئی اور حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا. اجازت کے بعد بھی ہونے والے جلسے کو پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بل کو کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز دی. اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائنوں کو شارٹ لسٹ کر لیا. 10 روپے 500 اور 5000 روپے کے 2 ڈیزائن شارٹ لسٹ. محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر والا 500 کا نوٹ بھی شامل. 1000 کے نوٹ پر لیاقت علی خان اور ان کے مکے کا نشان. تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی. ضلع انتظامیہ نے این او سی جاری کر دیا. جلسہ جی ٹی روڈ کے کھلے میدان میں ہوگا. کاروبار یا سڑک بلاک نہیں ہوگی. جلسہ شام 4 بجے شروع ہو کر 7 بجے ختم ہوگا. سپریم کورٹ نے حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی. نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں. آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس اطہر مناللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 کو کالعدم قرار دیا تھا جس کے خلاف حکومت اور متاثرہ فریقین نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے حکومت کی اپیل پر 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے. یوم دفاع پاکستان پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیغام. کہا آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے. شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں. شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں. ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے. جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اسٹیٹ کو مانے، اسٹیٹ کے قانون کو مانے، اسٹیٹ کے آئین کو مانے. موقع دے رہی ہے ریاست آئین قانون کو مانے اور ہتھیار ڈال دیں. یہ ہمارا مشترکہ پیغام ہے. ریاست کے رٹ کو ماننا پڑے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے. مل کر دہشت گردی کرنے والوں کا راستہ روکنا ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. 6 ستمبر یوم دفاع شہداء تجدید عہد وفا کا دن ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستانی ایئر فورس کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا دشمن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضر کی. پھول رکھے فاتح خانی کو اور تاثرات قلم بند کیے. ریجو رینجر سندھ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. پھول رکھے اور فاتح خانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. جی او سی میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی اور فاتح خانی کی. نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر تقریب. مہمان خصوصی
وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی، پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز، شہداء کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ یوم دفاع شہداء پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا پیغام۔ صدر زرداری نے کہا غازیوں و شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے۔ سروسز چیفز کے پیغام میں کہا گیا یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی بہادری قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یوم دفاع شہداء پر میجر شبیر شریف شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر تقاریب کا اہتمام، پھول رکھے گئے، فاتح خوانی کی گئی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یادگار شہداء پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب رات 8 بجے GHQ میں ہوگی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور دیگر معززین شرکت کریں گے۔ NRO2 اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے۔ چور ٹولہ، مفاداتی ٹولہ، ان کو یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو اور نہ احتساب ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی، آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور PTI رہنما شبلی فراز نے نیب ترامیم بحالی کا فیصلہ NRO2 قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے PTI دور کے قوانین کو ختم کیا۔ مفاد پرست ٹولے کو شفاف انتخابات اور احتساب ہضم نہیں ہوگا۔ ہم اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون سازی آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گیا، اب وہ نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب القادیہ ٹرسٹ کیس بھی ختم ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کے حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک افواج، ایئر فورس، نیوی اور پولیس کے دستے اپنا فلیگ بلند کریں گے۔ ہم سب مل کر پرچم کشائی کریں گے۔ شہداء کی فیملیز کو وہاں خراج تحسین دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج بنایا ہے، پورے پاکستان سے شہداء کی فیملیز کو بلایا ہے، انہیں ریڈ کارپٹ کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ عاصم اظہر سمیت دیگر گلوکار ملی نغمے پیش کریں گے۔ کامران ٹیسوری نے کہا آج دشمن قوتیں پاکستان میں نفرت کے بیانیے کو بیچ رہی ہیں، کچھ خریدار ہیں جو اس بیانیے کو پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں بلوچوں کو پنجابیوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ ہم اپنے تمام شہداء اور ان کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہیں اور آج اس موقع پر ہم نے شہداء اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنی فوج اور اپنے پاک وطن سے محبت کریں۔ یہ ہماری پاک فوج اور ہماری شہداء ہی قربانی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ 6 September, those brave heroes who gave up everything for our freedom, we salute them. Their courage forever unites us. Pak Fauj, Zindabad, Pakistan, Painabad. پاک فوج کے غازی اور شہداء ہماری شان، APS کے طلبہ کا کہنا تھا پاک فوج ہماری پہچان ہے، دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ ضیاء خان کے عوام کا بھی شہداء کو خراج عقیدت، بچوں بڑوں نوجوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا۔ شمالی وزیرستان میں اسکول کے بچوں کا وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج تحسین، بچوں نے پاک فوج کے قبائلی علاقوں میں تعلیم کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ لاہور میں میجر سرمس رؤف شہید تمغہ بصالت کی قبر پر سلامی، تقریب میں سردار رمیشن سنگھ اروڑا، بشپ آف لاہور کامران ندیم سمیت مسیحی برادری کی شرکت۔ طلبہ نے ساز پر قومی ترانہ اور ملی نغمہ پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ یوم دفاع و شہداء کے موقع پر لاہور کینٹ میں غازیان ڈوگرائی کی یاد پر تقریب، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ تاجر اور صحافی برادری کی جانب سے بھی غازیان ڈوگرائی کی یاد پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔
الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق درخواستیں مسترد کر دیں. الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض اور التوا کی درخواستیں مسترد. پی ٹی آئی کو پارٹی آفس سے لی گئی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت. فیصلے میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے تحت قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا اور سرٹیفکیٹ کے اجراء کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی. جسٹس عاصم حفیظ نے شہری کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. درخواست گزار خاتون نے چیئرمین نادرہ کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا. کارساز حادثہ کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور کر لی. 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. فریقین کے درمیان معاملات طے پانے کے بعد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا. نتاشا کی جانب سے جاں بحق افراد کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی. متاثرین کے اہل خانہ نے عدالت میں معاہدے کی تصدیق کی. کہا معاہدہ کسی دباؤ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے کیا. حلف نامے میں کہا حادثہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا. ملزمہ کو ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں. پی ٹی آئی رہنما اظہر مشوانی کے 2 گمشدہ بھائی رات 2 بجے گھر پہنچ گئے. اظہر مشوانی نے ایکس پیغام میں بھائیوں کی واپسی کا بتایا. مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی بازیابی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. وفاقی حکومت کا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلہ. پاک فوج سول آرمڈ فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع نے بتایا ہے فورسز دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی شخص کو حراست میں لے سکیں گی. کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے منظوری دے دی. ترمیم سے فورسز کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گا. خفیہ اداروں قانون نافذ کرنے والوں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں گی. قومی سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو حراست میں لیا جا سکے گا. دہشت گرد سرگرمیوں کے شک میں مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا جا سکے گا. وزیر رفاق خواجہ آصف آج کوئٹہ جائیں گے. دہشت گردی کے واقعات اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. ملک کی دفاع کے لیے جانیں نشاور کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام. بلاول بھٹو کہتے ہیں مسلح افواج کی جرأت اور قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر اور حوصلہ ہیں. مسلح افواج نے ہمیشہ چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. افواج نے سرحدوں کی حفاظت کی اور ہماری خود مختاری کو برقرار رکھا. شہداء اور غازیوں کی قربانیاں قوم کے دلوں میں نقش ہیں. ایاوا نیوز کا یوم دفاع پر شہیدوں اور غازیوں کو سلام. یادگار شہداء کراچی سے رات 11 بجے وسیم بادامی کا خصوصی پروگرام. بہادر سپوتوں کے اہل خانہ سے کریں گے ان لمحات کا ذکر جو انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے. اہل خانہ سے شیئر کریں گے وطن پر جان قربان کرنے والوں کی یادیں. ایاوا نیوز اور آئی ایس پی آر کی مشترکہ پیشکش. 4 بجے لائن آف کنٹرول سے خصوصی ڈاکیومنٹری. دیکھیں ہمارے جوان کیسے بنتے ہیں دشمن کے سامنے چٹان. واہگہ بارڈر سے سجایا گیا ملی نغموں کا پروگرام. اقرار الحسن اور ہارون رفیق نے میزبانی کی. ذیشان علی نے لہو گرمایا. مجھ سے نہیں بلوچستان کے عوام سے معافی مانگے. پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں. استعفی دے چکا ہوں. سردار اختر مینگل کا ایکس پر پیغام. کہتے ہیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں. ضمیر نے مجھے اس فیصلے پر مجبور کیا. یہ سمجھتے ہیں غلطیوں پر معافی مانگے گی اور مجھے منا لیں گے. سب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے تیار نہیں. سردار اختر مینگل اسلام آباد سے دبئی چلے گئے. قائم مقام صدر بی این پی مینگل ساجد ترین کہتے ہیں سردار اختر مینگل وطن واپس آئیں گے. عملی سیاست کرتے رہیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کی نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا. فریقین سے 4 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. جماعت اسلامی کے ایم پی اے محمد فاروق نے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ چیلنج کیا تھا.
موقف اپنایا تھا 138 ڈبل کیبن گاڑیوں کے لیے 2 ارب کی خطی رقم جاری کی جا رہی ہے۔ ملک کی معیشت دباؤ میں ہے، ٹیکس دہندگان کے پیسے عوام کی فلاح، علاج اور تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے۔ اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 ریفرنس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اپنی نشست سے اٹھ کر نیب کے تفتیشی افسر کے پاس گئے اور کہا، تم نے جو کیسز بنائے تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، جب باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو عدالت لے کر جاؤں گا۔ حسینہ واجد کو واپس لانا ہوگا ورنہ بنگلہ دیش کے عوام سکون میں نہیں آئیں گے۔ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، حسینہ واجد عوامی ناراضگی اور انقلاب کے باعث فرار ہوئی۔ حسینہ واجد کے بھارت میں بیٹھ کر بیان بازی کرنے سے کوئی خوش نہیں، ان کے تبصرے دوستانہ نہیں ہیں۔ اگر بھارت انہیں رکھنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے وہ خاموش رہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، زیتون میں بمباری میں 9 فلسطینی شہید، مغربی کنارے پر اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں والدہ اور بیٹی شہید ہو گئی، جنین میں اسرائیلی فورسز کے محاصرے کو 10 روز ہو گئے، اسرائیل میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر حکومت کے خلاف احتجاج کا 5واں روز، تل ابیب میں ریلیاں، مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کے معاہدے پر 90% اتفاق ہو گیا، حماس کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی معاہدے سے بچنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کے قریب صدر بائیڈن کے بیٹے کا ٹیکس چوری کا اعتراف، ہنٹر بائیڈن نے لاس اینجلس کی عدالت میں تمام ٹیکس الزامات کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہنٹر بائیڈن کو 17 سال قید اور $4.5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 10 اوور 10 رن 10 وکٹیں، T20 انٹرنیشنل میں کم ترین ٹوٹل کا ریکارڈ برابر۔ ورلڈ کپ ایشیا کوالیفائر اے کے میچ میں سنگاپور نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کی، منگولیا کو 10 رن پر سمیٹ دیا، 5 بلے باز 0 پر آؤٹ، ہرشا نے 3 رن دے کر 6 وکٹیں اڑائی، جواب میں سنگاپور نے ہدف 5 گیندوں پر حاصل کر لی۔ اور پیرالمپکس میں پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی آج ان ایکشن ہوں گے، جس تھرو میں اعزاز کا دفاع کریں گے۔ حیدر نے ٹوکیو میں 55.26 میٹر تھرو کر کے سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ پیرالمپکس کے میڈل ٹیبل پر چین کا راج 71 گولڈ میڈل اور 163 مجموعی تمغوں کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود، 35 طلائی تمغوں کے ساتھ برطانیہ کا دوسرا، امریکہ کا تیسرا نمبر ہے۔